السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مئی کی 11 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملوں میں عسکریت پسندوں اور بچوں سمیت 24 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اسرائیل نے پیر کی شب غزہ میں فضائی کارروائی شروع کی اور یہ سلسلہ منگل کی صبح تک جاری تھا۔ ہلاک شدگان میں 9 بچے شامل ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 15 عسکریت پسند بھی مارے گئے ہیں۔ حماس کے ایک فیلڈ کمانڈر کے گھر اور عسکریت پسندوں کی بنائی ہوئی 2 سرنگوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے حماس اور دوسرے مسلح گروہوں نے 250 راکٹ اسرائیل پر پھینکے، جن میں سے بیشتر کو میزائل ڈیفنس سسٹم کے تحت فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ باقی راکٹوں کے گرنے سے 6 اسرائیلی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ یروشلم میں کئی ہفتوں سے اسرائیلی آبادکاروں اور مقامی فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی جاری ہے۔ پیر کو مسجد اقصی میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اور فلسطینیوں میں شدید جھڑپیں ہوئی تھیں۔ اسرائیلی فوج سے جھڑپوں میں 700 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے شہریوں کی اموات پر قومی پرچم سر نگوں رکھنے اور عید کی تقریبات منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطین کی عسکریت پسند تنظیم حماس نے یروشلم میں راکٹ حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تنظیم کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسجد اقصی اور شیخ جراح میں فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کے جواب میں یروشلم میں راکٹ حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو نے یروشلم میں راکٹ حملوں کو سرخ لکیر پار کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دہشت گرد تنظیم نے سرخ لکیر کو عبور کرتے ہوئے یروشلم ڈے پر ہمیں نشانہ بنایا، اسرائیل اس کا بھرپور جواب دے گا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پیر کے روز اسرائیل اور فلسطینیوں پر زور دیا کہ وہ کشیدگی میں کمی لائیں۔ انہوں نے حماس کی جانب سے اسرائیل میں راکٹ داغنے کو بھی فوری طور پر بند کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے یہ بات واشنگٹن میں اردن کے اپنے ہم منصب کے ساتھ ملاقات کے دوران کہی۔ بلنکن نے حماس کی جانب سے راکٹ فائر کرنے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مسجد اقصی میں پیش آنے والے واقعات سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کے لیے پیر کو بند کمرہ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ نے اسرائیل پر مشرقی یروشلم سے فلسطینیوں کی بے دخلی روکنے کے لیے زور دیا ہے۔ اتوار کو امریکی صدر کے مشیر برائے قومی سلامتی جیک سلیون نے اسرائیلی ہم منصب میئر بن شبات سے رابطہ کیا اور یروشلم میں جاری صورتحال اور فلسطینی خاندانوں کی ممکنہ بے دخلی سے متعلق امریکہ کے تحفظات سے انہیں آگاہ کیا۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق جیک سلیون نے کہا کہ اسرائیل کی سلامتی اور مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے امریکہ پرعزم ہے۔ آبنائے ہرمز میں تیز رفتار ایرانی کشتیوں نے قریب آ کر امریکی جہازوں اور آبدوز کو دھمکانے کی کوشش کی۔ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ ایرانی کشتیاں غیر محفوظ حد تک اور غیر پیشہ ورانہ انداز میں قریب آ رہی تھیں، جس کے بعد انہیں خبردار کرنے کے لیے فائرنگ کی گئی۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے پیر کو بتایا کہ ایرانی انقلابی گارڈز کی 13 کشتیوں سے سمندر میں ایسے مقام پر سامنا ہوا جہاں نقل و حرکت محدود ہوتی ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈز کے ایک جہاز نے ایرانی کشتیوں کے پہلے 300 میٹرز اور پھر 140 میٹرز تک قریب آنے پر دوبارہ مشین گن سے انتباہی فائرنگ کی۔ اس کے بعد ایرانی کشتیاں واپس پلٹ گئیں۔ افغان حکومت نے کابل اور لوگر بم دھماکوں میں درجنوں افراد کی ہلاکت پر منگل کو قومی سوگ کا دن قرار دیا ہے۔ ہلاک شدگان کی یاد میں افغانستان کا قومی پرچم سر نگوں رکھا گیا ہے۔ کابل میں قائم کئی سفارتخانوں نے بھی اپنے قومی پرچم سر نگوں کیے۔ ان میں یورپی یونین اور آسٹریلیا کے سفارتی دفاتر شامل ہیں۔ سرکاری ذرائع نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ ہفتے کو اسکول کے بم دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 85 ہو گئی ہے، جبکہ 150 زخمی ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا ہے کہ امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرنے کے لیے پاکستان پر کوئی دباؤ ہے۔ منگل کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار نے کہا
کہ پاکستان اپنی زمین پر غیر ملکی فوجیوں کو قیام کی اجازت دینے کا نہ تو کوئی ارادہ رکھتا ہے اور نہ ہی یہاں کوئی فوجی اڈے منتقل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بڑے واضح پالیسی ہے کہ ہم امن میں شراکت دار ہوں گے، اور ان کے بقول اسلام آباد نے افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں حکومت کی طرف سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی خریداری کا آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ ان آرڈیننسز کی مدد سے آئندہ انتخابات کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جس کے مطابق بیرون ملک مقیم 90 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کی طرف سے الیکشن اصلاحات کے لیے قانون سازی کے بجائے آرڈیننس کے اجرا پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ کوویکس کی جانب سے ویکسین کی 12 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ گئی ہیں، جبکہ مزید 12 لاکھ چند دن میں پہنچ جائیں گی۔ یہ اطلاع پاکستان میں اقوام متحدہ کے رابطہ کار جولین ہارنس نے تنظیم کے نیو یارک میں قائم صدر دفاتر کو دی ہے۔ ان کے مطابق کوویکس کی فراہم کردہ ویکسین خوراکوں کی پہلی کھیپ ہفتے کو پاکستان پہنچی، جبکہ دوسری جلد روانہ کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے حکام کوویکس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کی 20% آبادی کو ویکسین لگائی جا سکے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس کے اہلکار شعبہ صحت اور پولیس کے 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو ذاتی تحفظ کا سامان اور صف اول کے طبی عملے کو وائرس سے بچاؤ اور اس پر قابو پانے کی تربیت دے چکے ہیں۔ افغانستان میں کرونا وائرس کے مزید 315 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے منگل کو بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کابل، ننگرہار اور قندھار میں 171 اور باقی 17 صوبوں میں 144 مریض سامنے آئے ہیں۔ ان کیسز کے بعد ملک میں مریضوں کی کل تعداد 62,718 ہو گئی ہے۔ وزارت کے مطابق افغانستان میں کرونا وائرس کی برطانوی صورت پھیل رہی ہے اور اب تک 18 صوبوں میں اس کے کیسز رجسٹر کیے جا چکے ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس انفیکشنز اور اموات کی تعداد پیر کے دن بھی ریکارڈ سطح پر برقرار رہی، جس سے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت پر اس دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ دنیا کے دوسرے سب سے گنجان آباد ملک میں لاک ڈاؤن نافذ کریں۔ وزارت صحت نے 3,66,161 نئے کیسز اور 3,754 ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے، جس کے بعد ملک میں کل کیسز کی تعداد 2,26,60,000 سے زیادہ اور اموات کی تعداد 2,46,116 تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت میں کورونا سے صحت یاب ہو جانے والے مریضوں کو اب ایک نئی بیماری کے خطرے کا سامنا ہے۔ یہ نئی بیماری بلیک فنگس یا سیاہ پھپھوند ہے۔ حکومت نے ڈاکٹروں کو ہدایت دی ہے کہ چونکہ ہسپتالوں میں زیر علاج کورونا مریضوں میں بلیک فنگس کی علامات کے واقعات سامنے آئے ہیں، اس لیے وہ اس پر خاص نظر رکھیں۔ اس میں مریضوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے اور دیگر سنگین طبی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کے سبب ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق یہ کوئی متعدی بیماری نہیں ہے، یہ ان لوگوں میں زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے جن کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے کورونا وائرس کے پیش نظر پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے مسافروں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پیر کو اماراتی حکام کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق مذکورہ پابندی پر عمل درآمد بدھ سے ہوگا۔ اماراتی شہریوں، سفارتی عملے، سرکاری وفود کو اس پابندی سے استثناء حاصل ہوگا۔ البتہ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال جانے والی ٹرانزٹ فلائٹس کو متحدہ عرب امارات میں اترنے کی اجازت ہوگی، جبکہ متحدہ عرب امارات سے بھی ان ممالک کے مسافروں کو اپنے اپنے ممالک جانے کے لیے پروازیں جاری رہیں گی۔ سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل نے کہا ہے کہ 16 مئی سے تمام افراد کے لیے ویکسینیشن شروع کر دی جائے گی اور اب 40 سال سے کم عمر افراد بھی ویکسین لگوا سکیں گے۔ کراچی میں ایکسپو سینٹر میں ماس ویکسینیشن سینٹر کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے کہا کہ لوگوں کی طرف سے SOPs پر عمل نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے کورونا کا پھیلاؤ کا امکان زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ویکسین فوری دستیاب ہو
تاکہ زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائی جا سکے۔ امریکہ نے 12 سے 15 سال تک کے بچوں کو کووڈ ویکسین لگانے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے پیر کو فائزر اور بایو این ٹیک کی ویکسین بچوں کو لگانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا، جس سے ملک میں ویکسینیشن کا دائرہ وسیع ہوگا۔ حال ہی میں ویکسین لگوانے والوں کی تعداد میں نمایاں کمی ہوئی ہے اور لاکھوں بچوں کو ویکسین لگنے سے شرح زیادہ ہو سکے گی۔ یہ کورونا وائرس کی پہلی ویکسین ہے جو امریکہ میں بچوں کو لگائی جائے گی۔ صدر بائیڈن نے ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ بچوں کو ویکسین کی فوری فراہمی ممکن بنائیں۔ اس سے پہلے اس ویکسین کو امریکہ میں 16 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو لگانے کی ہنگامی حالات کے تحت اجازت دی گئی تھی۔ توساس کمیٹی کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ ہفتے ویکسین کی مکمل منظوری حاصل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ رومانیہ کے صدر کلاس یوہانس نے کہا ہے کہ مشرقی یورپ کی نیٹو رکن ریاستیں اس بات کی خواہاں ہیں کہ بلاک کے مشرقی کنارے پر اتحادی افواج کی بڑی تعداد میں موجودگی انتہائی ضروری ہے۔ پیر کو ہونے والی ورچوئل سربراہ کانفرنس میں امریکی صدر جو بائیڈن نے شرکت کی۔ یہ سربراہ اجلاس بخارسٹ 9 نامی یورپی ملکوں کے ایک گروپ نے منعقد کیا تھا جو نیٹو کے مشرقی کنارے پر واقع ملکوں کا اتحاد ہے۔ میزبانوں میں رومانیہ کے علاوہ پولینڈ کے صدر آندرے داؤدا شامل ہیں۔ اجلاس کا مقصد خطے کے ملکوں کی سلامتی کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جون میں ہونے والے نیٹو کے مکمل سربراہ اجلاس سے قبل ایک مربوط لاہ عمل تشکیل دینا تھا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ داعش نے عراق میں یزیدی فرقے کے لوگوں کی نسل کشی کی ہے۔ اقوام متحدہ کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کے سربراہ کریم خان کے مطابق نسل کشی کے شواہد واضح اور قابل اعتبار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1444 مجرموں کی شناخت کر لی گئی ہے جو واضح طور پر یزیدی کمیونٹی کے خلاف نسل کشی کے ذمہ دار ہیں۔ کریم خان برطانوی وکیل ہیں اور خیال ہے کہ وہ آئندہ ماہ عالمی فوجداری عدالت میں وکیل استغاثہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ داعش نے یزیدیوں کو جسمانی اور حیاتیاتی طریقے سے تباہ کرنے کی کوشش کی اور کئی یزیدی آبادیوں کو مذہب بدلنے یا مرنے کی حتمی دھمکی دی۔ میانمار کی معزول رہنما آنگ سان سوچی کو 24 مئی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وہ 1 فروری کے بعد سے نظروں سے اوجھل ہیں جب فوج نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد انہیں حراست میں لے کر گھر میں نظر بند کر دیا تھا۔ تختہ الٹے جانے کے بعد سے ان پر 6 الزامات لگائے گئے ہیں جن میں گزشتہ سال کے انتخابات میں کورونا وائرس کی پابندیوں کی خلاف ورزی بھی شامل ہے۔ ان پر ایک سنگین الزام ملک کے سرکاری راز افشا کرنے کا لگایا گیا ہے۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق یہ الزام ثابت ہونے پر انہیں 14 سال تک قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ تختہ الٹے جانے کے بعد میانمار میں احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے تھے جن میں پرتشدد واقعات بھی پیش آئے۔ ان ہنگاموں میں کم از کم 786 افراد ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پاکستان کے 19 سالہ شہروز کاشف نے دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر کے سب سے کم عمر پاکستانی ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے 8,849 میٹر بلند چوٹی منگل کی صبح سر کی۔ اس سے قبل یہ اعزاز پاکستانی خاتون سمینہ بیگ کے پاس تھا جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو 22 سال کی عمر میں سن 2013 میں سر کیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔